السلام علیکم۔ پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے ڈاکٹر حفیظ الرحمان حاضر ہے۔ کل تقریباً دوپہر کے وقت مجھے ایک فون کال آئی، ایک ینگ سے لڑکے کی آواز تھی، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس نے اپنا تعارف کرایا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ میرے بچوں کے بیٹوں کے نام لیے اور کہا کہ آپ ووٹ دیں ہمیں، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار چلو ایک کال تو آ گئی کسی پارٹی کی طرف سے، یا اس کے نمائندے کے آگے کسی بندے کی طرف سے ایک کال آ گئی۔ تو میرا خیال اس بات کی طرف گیا کہ دیکھو ہمارے جو حلقوں کے نمائندے ہیں، یہ ہمارا پریزیڈنشل سسٹم نہیں ہے، یہ پارلیمانی سسٹم ہے۔ اس میں جو حلقے کے نمائندے ہوتے ہیں اس کا اپنا ایک ویٹیج ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے۔ وہ کوئی بت نہیں ہے، کوئی مٹی کا بت نہیں ہے، کوئی روبوٹ نہیں ہے۔ یہی میرا نمائندہ جو ہے یہ صوبائی اسمبلی میں جائے گا، پھر قومی اسمبلی میں جائے گا، تو یار اس کی کھوپڑی میں بھی کوئی مغز ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی ویژن ہونا چاہیے، اس کے بھی کچھ خیالات کا مجھے پتہ چلے۔ ہمارے حلقوں کے نمائندے جو ہیں یہ انتہائی خود غرض ہیں، یعنی یہ رابطہ ہی نہیں رکھتے۔ اب میرے جس حلقے میں جو نمائندہ کھڑا ہو رہا ہے صوبائی اسمبلی کا، یہ پچھلی بھی 5 سال اسمبلی کا ممبر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو قومی اسمبلی میں کھڑا ہو رہا ہے وہ پھر انتخاب لڑ رہا ہے دوبارہ، لیکن یہ کبھی رابطہ رکھتے ہی نہیں ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بنیادی طور پہ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جو پارٹی کے جو نمائندگان ہیں جو مختلف حلقوں سے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ صرف ایک شخصیت پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ مثال کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کا جو جتنا نمائندگان ہے حلقوں کا، وہ عمران خان پہ بھروسہ کر رہا ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی کا بھی یہ حال ہے، مسلم لیگ کا بھی یہ حال ہے۔ اور یار تم ایک نمائندے بن رہے ہو، تم ایک پارلیمان میں جا رہے ہو، تم قانون سازی کرو گے، تم اپنے کچھ خیالات بتاؤ گے، تم اپنا کوئی ویژن بتاؤ گے، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے آپ کو؟ جو میں آپ کو وہ یہ کہ جو پارٹیاں جو ہیں ان کے اندر ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ وہ اس بات کو توجہ ہی نہیں دیتی کہ گدھے کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں، گھوڑے کو ٹکٹ دے رہے ہیں، خچر کو ٹکٹ دے رہے ہیں، ہم ٹکٹ دے کس کو رہے ہیں؟ انہوں نے سب کچھ اپنے اوپر مرکوز کیا ہوا ہے، اور اپنے اوپر کو یہ جمہوری اقدار کے انتہائی خلاف ہے یہ بات۔ یعنی آپ ایک نمائندہ ہے، اسے آپ 5 سال پہلے یہ بتائیں، اور پارٹی اگر ادارہ ہے تو وہ اپنے نمائندے کو چیک کرے گی۔ تو پاکستان جمہوری اتحاد یہ کرے گا کہ ہم 5 سال پہلے اپنے ایک نمائندے کو مقرر کریں گے کہ بھئی آپ نے اس حلقے سے انتخاب لڑنا ہے، آپ نے اس حلقے میں ہمیں پروگریس رپورٹ بتانی ہے، آپ کتنے لوگوں سے مل رہے ہیں، کتنے لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں، کہ لوگوں کا کیا خیال ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا سب سے بنیادی بڑا مسئلہ کیا ہے، وہ اپنے مسائل کو کس طرح حل دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پولیس سے کتنا تنگ ہے، وہ صحت کے معاملے میں ان کے کیا مسائل ہیں، ان کے روڈ کے بارے میں ان کے کیا مسائل ہیں، تعلیم کے بارے میں ان کے کیا مسائل ہیں، وہ کس مسائل کو کیا پرائورٹی دیتے ہیں، نمبر 1 یہ، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ آپ ہمیں فیڈ بیک بھجوائیں، جو لوگ آپ سے مل رہے ہیں، آپ جن لوگوں سے مل رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ ہم یہاں تک دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں سے ملا ہے وہ ہمیں اس کا باقاعدہ پروگریس رپورٹ دے گا۔ ایک پروفیشنل طریقے سے ہم نے اپنے نمائندے کی تربیت اور ٹریننگ کرنی ہے۔ اب یہ نمائندے یار یہ حلقوں کے نمائندے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں 5-5 سال، کو الیکٹ ہو جاتا ہے، پارٹی کے سر پہ وہ ووٹ لے لیتا ہے، پارٹی کے لیڈر کے سر پہ وہ ووٹ لے لیتا ہے، پھر وہ بس گم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ وہ تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں اسمبلیوں سے، وزیر بن جاتے ہیں تو وزارت کے علیحدہ مزے لیتے ہیں، گاڑیاں ان کے پاس ہے، سرکاری گاڑی ہے، اختیار ہے، ٹیلی فونیں کراؤ، اپنے کام کراؤ، اپنے ذاتی کام کراؤ، لیکن حلقے کے ووٹر سے جا کے پوچھنا، ملنا، آپ ایک سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ یار 3-4 گلیوں 5 گلیوں کو گھر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر جائیں، دروازہ کھٹکھٹائے اور پوچھیں گے جی آپ کا کیا مسئلہ تھا، آپ کا، یہ بھی ممکن ہے۔ 5 سال میں اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ گھر جا کر اپنے ووٹر کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم 3-4 گلیاں، 3-4 سیکٹر یا محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، انہیں بٹھایا، انہیں بیٹھا کسی ایک گھر میں ایک میٹنگ رکھ لی، ایک کارنر میٹنگ رکھ لی۔ میں ورکرز کی بات نہیں کر رہا، میں عام ووٹرز کی بات کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو عوام کے خیالات کا پتہ چلے، اور پھر آپ اپنی پارٹی کو وہ فیڈ بیک بھجوائیں کہ ہماری پارٹی کے لوگوں کے کیا ڈیمانڈز ہیں، کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا مسائل ہیں۔ اور اگر آپ کی پارٹی اس وقت حکومت میں ہے تو پھر بھی آپ آ کے ان لوگوں سے ملے، اور پھر ان کی مشکلات کو لے کے اپنی پارٹی کے آگے پیش کریں، اپنی گورننس کے آگے پیش کریں، اپنی حکومت کے آگے پیش کریں کہ یار ہمارے حلقے کے لوگوں کے بنیادی مسائل یہ ہیں۔ تو
رابطہ ہی نہیں ہوتا، اس کی وجہ بھی، اس کی ایک اور وجہ یہ ہوتی کہ جو امیدوار کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ٹکٹ ملے گا بھی نہیں ملے گا. یار میں کہتا ہوں چلیں آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا، آپ نے ایک الیکشن تو لڑا ہوا ہے نا، آپ کو دوسرے الیکشن کی کوئی امید نہیں کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا، لیکن آپ اتنے خود غرض ہو کہ آپ یہ انتظار کر کے بیٹھے ہوئے کہ یار جب مجھے ٹکٹ ملے گا تو تب میں حلقے کے لوگوں سے ملنا شروع کروں گا. پھر بھی نہیں ملتے. آپ ایک پارٹی میں ہو نا، آپ پاکستان تحریک انصاف میں ہو، آپ پیپلز پارٹی میں ہو یا آپ کسی بھی پارٹی میں، تو آپ ایک پارٹی کے اہم بندے ہو، آپ اسمبلی میں رہ چکے ہو یا اسمبلی میں جانا چاہتے ہو، تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ اپنے حلقے کے لوگوں سے جا کے مل کے ایک ترجیحات کی بنیاد پہ ایک پروگرام بناؤ کہ جناب آپ لوگوں کے یہ مسائل ہیں، اتنے فیصد نے یہ مسائل کا کہا، اتنے فیصد نے کہا تعلیم کا مسئلہ ہے، اتنے فیصد نے کہا کہ داخلوں کا مسئلہ ہے، اتنے فیصد نے کہا کہ ہمیں ہسپتال میں سہولتیں نہیں مل رہی، ہمیں پولیس تنگ کر رہی ہے. یہ سارے مسئلے آپ نے اکٹھے کرنے ہیں. لیکن نہ، اصل میں بنیادی بات یہ کہ یہ پارٹیاں ہیں ہی نہیں سرے سے، یہ فین گروپ ہیں. اب فین گروپ میں وہ ایک شخصیت ہے، وہ بڑا سمارٹ ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑا اچھا بولتی ہے. مطلب آپ ان سربراہوں کے، ان کے آپ نے جلسوں میں ان کی تقریریں سنی ہوں گی، ان کا کیا ویژن ہے پاکستان کے لیے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں، ان کا پاکستان کے لیے کیا، پاکستان کے لیے ان کے مستقبل کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ آپ خدا کی قسم آپ اپنے حلقے کے نمائندے کے پاس جا کر بیٹھے، اس سے تین چار باتیں کرنا، آپ کہیں گے، آپ اپنا سر پیٹ لیں گے کہ یار یہ شخص میری نمائندگی کرے گا. کم از کم آپ کے نمائندے کا کیلیبر جو ہے، اس کی ذہنی صلاحیت جو ہے، وہ آپ سے تو بہتر ہونی چاہیے نا. اگر آپ سے بہتر نہیں ہے تو آپ کے برابر ہونی چاہیے. لیکن اگر اس ذہنی لحاظ سے آپ سے بھی پسماندہ ہے، آپ سے اس ذہنی مطابقت کے حساب سے وہ کوئی مطابقت ہی نہیں رکھتا، اور آپ سے بھی اس کی ذہنی پسماندگی ہے، تعلیم میں آپ سے کم ہے، تجربے میں آپ سے کم ہے، ویژن میں آپ سے کم ہے، تو آپ کا اعتماد اس نمائندے پہ کیسے آئے گا؟ تو بنیادی مسئلہ کہاں آ جاتا ہے کہ پارٹیاں ادارہ نہیں ہے، ان میں کوئی سسٹم نہیں ہے. جب پارٹی میں ادارہ ہوگا، جب سسٹم ہوگا، وہ اپنے حلقوں کے نمائندوں کی صلاحیتوں کو دیکھیں گی، قابلیت کو دیکھیں گی، اس کی محنت کو دیکھیں گی، اس کے خلوص کو دیکھیں گی، اس کے اخلاص کو دیکھیں گی، تو پھر جا کر وہ اپنے ایک بہترین نمائندے مقرر کریں گی. جماعت اسلامی کا بھی یہ حال ہے. اگر آپ جماعت اسلامی کہتی ہے ہمیں کامیابی نہیں ملتی، یار جماعت اسلامی کے لوگ عوام سے کتنا رابطہ رکھتے ہیں، کتنے لوگوں میں جاتے ہیں. اگر آپ کی لیڈرشپ میں کی کمزوری ہے، اس کا پبلک فیس اگر اتنا ڈیمانڈنگ نہیں ہے، تو جو نمائندے ہیں وہ نمائندے اپنے حلقے کے لوگوں سے کتنا مل رہے ہیں، کتنا رابطے میں رہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. تمام پارٹیوں کا یہ حال ہے. آپ جمعیت علماء اسلام کو لے لیں، جماعت اسلامی کو لے لیں، عوامی نیشنل پارٹی کو لے لیں، آپ پیپلز پارٹی، یہ سب کا یہ حال ہے. نمائندہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ نمائندہ ہے کون، کس نے الیکشن لڑنا ہے، کس نے انتخاب لڑنا ہے، کیونکہ وہ 5 سال تو غائب ہوتا ہے، یہاں تک کہ جیتنے کے بعد بھی وہ غائب ہو جاتا ہے. یار کچھ ہماری معاشرتی اقدار ہے، کچھ روایات ہیں، کوئی لحاظ پاس ہے. یعنی مجھے آج تک، میں یہاں جہاں رہ رہا ہوں، یہاں تقریباً مجھے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 30-35 سال ہو گئے. 30-35 سال میں میں نے کسی نمائندے کو نہیں دیکھا کہ وہ کبھی بھی اس نے کال کی ہو، بلایا ہو. کل ایک لڑکے کی کال آئی ہے، ایک ینگ لڑکا، وہ میں سمجھتا ہوں اپنے نمائندے سے زیادہ ویژنری تھا، وہ مستقبل کا اس کو بہترین نمائندہ ہونا چاہیے تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پارٹی کو ادارہ جاتی پارٹی ہونی چاہیے، کہ اب تو اس کے اندر ایک سسٹم ہو. اور پلیز ہمارے اس کو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو. بہت بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ.